ایک دفعہ پھر آپ سب کو ڈی جی پی آر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج انتہائی اہم اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب کابینہ کا ہوا۔ اس اجلاس کے جو ایجنڈا آئٹم تھے اس میں 18 نکاتی ایجنڈا آئٹمز میں باضابطہ سیر حاصل بحث کے بعد کیبنٹ نے اس کی منظوری دی۔ 6 ایجنڈا آئٹمز جو ہیں وہ ایڈیشنل آئٹم کے طور پہ ان کو بھی کیبنٹ نے جو ہے وہ اپروو کیا۔ پنجاب کیبنٹ نے جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ہے اس کے لیے رولز آف بزنس کی توثیق کی ہے، اور کیبنٹ کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس کی تمام جو سفارشات ہیں اس کو کیبنٹ نے باضابطہ طور پہ آج منظور کر لیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں تعینات جو سیکریٹریز ہیں ان کو آج خود مختار اور بااختیار بنا دیا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں یہ اعتراض آتا تھا کہ حکومت جو بھی آتی ہے کاسمیٹک ارینجمنٹس جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہوتے ہیں، سابقہ ادوار میں لالی پاپ بھی دیے جاتے رہے، لیکن عملی طور پہ لاہور سے جو مداخلت ہے وہ جنوبی پنجاب کے اس سیکریٹریٹ کی جو ٹرو اسپرٹ ہے اس کو مجروح کرتی ہے۔ تو لہٰذا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو خود مختار اور بااختیار بنانے کے لیے آج کیبنٹ نے جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں ان کو بھرپور میجارٹی سے اپروو کر دیا۔ جو کیبنٹ کے ایجنڈے میں انتہائی اہم ترین ایجنڈا کرونا کی موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال کے حوالے سے سیکٹری پرائمری ہیلتھ جو ہے انہوں نے کیبنٹ کو تفصیل سے بریفنگ دیتے ہوئے کرونا کی تباہ کاریوں اور اس سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا۔ جو تیسری لہر اس وقت جس نے پنجاب بھر اور پورے ملک میں اپنے پنجے بڑی مضبوطی سے گاڑ رکھے ہیں، اس حوالے سے کیبنٹ کو آج بتایا گیا کہ 24 گھنٹوں میں 2674 جو کرونا کیسز ہیں وہ پنجاب میں سامنے آئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز جو ہے اس حوالے سے 48,423 تک یہ تعداد پہنچ گئی ہے، اور 24 گھنٹے میں پنجاب میں 103 اموات جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹے میں پنجاب بھر میں 26,338 جو ہے وہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے کیبنٹ نے کرونا کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے اس پہ گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پنجاب کو پنجاب کے اندر بسنے والے شہریوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھانے کا مینڈیٹ دیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے کرونا کی اس لہر کے دوران جو ان کی قائدانہ صلاحیتیں اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیلی بیسس پہ اس پورے عمل کی نگرانی کرتے ہوئے محکمہ صحت کی ٹیموں کو متحرک بنانے اور عوام کے لیے ہر ہاسپٹل کے اندر وینٹیلیٹر سے لے کے آکسیجن سپلائی تک اس پروسیس کی خود نگرانی کرنے کا جو ان کا جذبہ عزم ہے کیبنٹ نے اس کو سراہا ہے۔ اس حوالے سے جو
شہریوں کو SOPs کے حوالے سے ہر حال میں عمل درآمد کرانے کے لیے جو پاک فوج کی خدمات ہیں، کیبنٹ نے ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ سول اور ملٹری لا انفورسمنٹ ایجنسیز مل بیٹھ کے شہریوں کو SOPs کے حوالے سے آمادہ کرنے اور ان کے تعاون سے سوشل ڈسٹینسنگ سے لے کے کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ٹیم ورک جو ہے اس کو آگے اور زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ ہاسپٹلز کے اندر اور اسپیشلی ہمارے ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل جو ہیں وہاں پہ کرونا بیڈز، وینٹیلیٹرز اور آکسیجن سپلائی کے حوالے سے جو عوامی شکایات ہیں ان کے تدارک کے لیے ہماری جو کرونا ٹاسک فورس اور کرونا کمیٹی آن کیبنٹ، جس نے کل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں، جس کی وزیر اعلیٰ صاحب نے آپ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ایک ایسا پلیٹ فارم پنجاب کے اندر کانسٹیٹیوٹ کر چکی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے سچویشن کا ہنگامی بنیادوں پہ یہ کمیٹی اور یہ ٹاسک فورس بیٹھ کے جائزہ لے، اور جہاں کہیں آؤٹ آف دی باکس فی الفور فیصلے کرنے کی ضرورت ہے وہ ٹاسک فورس ریکمینڈ کرے گی اور وزیر اعلیٰ آفس جو ہے وقت ضائع کیے بغیر ان ریکمنڈیشن پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ کیبنٹ نے جو گندم کی خریداری ہے اس پہ جو اس وقت زور و شور سے گندم کی کٹائی کا چونکہ موسم ہے اور پنجاب میں اوور آل سچویشن جو ہے اس حوالے سے کیبنٹ کو بریف کیا گیا۔ کیبنٹ کو بتایا گیا کہ پنجاب میں اب تک 69% جو گندم ہے اس کی کٹائی ہو چکی ہے اور پنجاب حکومت اب تک 18 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ خرید چکی ہے اور ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جو ہے گندم کی خریداری جو ہے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور جو غیر قانونی طور پہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے عناصر ہیں ان پہ بھی ضلعی انتظامیہ کو گہری نظر رکھنے کی ہدایات کی روشنی میں جو مقرر کردہ سیل پوائنٹ ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، وہ کسان اور کاشتکار جو ہیں انہی پوائنٹس پہ لا کے اپنی گندم کو فروخت کرنے کے پابند ہیں، اور اگر کہیں آڑتی، مڈل مین یا فلور مل مالکان ذخیرہ اندوزی کر کے اس خریداری کے عمل میں رکھنے ڈالتے ہیں تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کابینہ کو رمضان پیکج کی اب تک کی صورتحال کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا اور رمضان بازاروں میں جو عوامی ریلیف پروگرام ہے جس میں کم نرخوں پہ اشیاء ضروریہ کی دستیابی ہے اس حوالے سے بھی کیبنٹ کو اپرائز کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جو 7 ارب کی سبسڈی اور 364 رمضان بازار ہیں ان کی ڈیلی بیسس پہ مانیٹرنگ جاری ہے اور عوام کو سستے نرخوں چینی کی فراہمی یقینی بنانا اس حکومت کا عزم ہے، اور ضلعی انتظامیہ کی معاونت کے ساتھ جو بغیر تعطل چینی کی سپلائی ہے اس کو انشور کیا جا رہا ہے، اور چیف منسٹر صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جو ہمارے 1,55,000 میٹرک ٹن چینی کا سٹاک جو ہے ہماری شوگر مل مالکان سے اور ملوں سے ہم نے جمع کیا ہے اور مرحلہ وار عوام تک وہ چینی کی سپلائی جو ہے اس کو انشور کیا جا رہا ہے اور اس پہ کیبنٹ نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناح پاک راولپنڈی کی لیز کی منظوری
جو لیز کی مالیت کا تعین ڈسٹرکٹ پرائس اسیسمنٹ کمیٹی اور پنجاب پرائس اسیسمنٹ کمیٹی کرے گی، اس کی منظوری کی باضابطہ آج کیبنٹ نے انڈورس کر دیا اس کو۔ اور بہاولپور میں وکلا کی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں جو عدالتی فیصلوں کی روشنی میں مزید ضروری اقدامات اٹھانے کی کیبنٹ نے آج سفارش کی ہے۔ ضلع راجن پور کی مختلف یونین کونسلز کو تحصیلوں کے ساتھ منسلک کرنے کی تجویز مسترد، اور اس ضمن میں یونین کونسلز کی جو سابقہ حیثیت ہے اسی کو بحال رکھا گیا ہے۔ ضلع مظفر گڑھ میں چوک سرور شہید کو نئی تحصیل بنانے کی آج کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی 3 سالہ جو کارکردگی رپورٹ ہے 2017 سے لے کے 2020 تک کی، وہ آج کیبنٹ میں پیش ہوئی اور اس کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی سروسز رول 2009 میں ترامیم کی منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت ضلع راجن پور جو ہے وہاں پہ بلوچ لیوی جو ہے اس کو تعینات کیا جائے گا، یعنی اس کا جو انفورسمنٹ ایریا اس میں ڈسٹرکٹ راجن پور کو بھی شامل کر لیا گیا۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی اس کے حوالے سے جو رولز آف بزنس ہیں ان کی آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء نے پنجاب بھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو ہنگامی بنیادوں پہ یقینی بنانے کے لیے آج جو ہے ہدایات جاری کی ہیں۔ آب پاک اتھارٹی کے ساتھ جڑے جو تاخیر تھی اس پہ کیبنٹ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وار فوٹنگ پہ یہ اتھارٹی جو ہے وہ آپریشنل ہو، اور دیہات کی سطح پہ، قصبوں کی سطح پہ جہاں پہلے سے موجود واٹر سپلائی اسکیمز ہیں ان کو اسیس کرے، ایویلویٹ کرے، اور نئی اسکیمیں بنانے کے لیے جو متعلقہ اتھارٹی کے پاس فنڈز دستیاب ہیں ان کو عوامی مفاد میں یوٹیلائز کرے۔ اس کے علاوہ پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی 2020 کے ایکٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ اس ایکٹ سے جو ڈرائیونگ لائسنس اور ڈرائیورز کی ٹریننگ جو ہے اس کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے، اور گاڑیوں کی سیفٹی کو بھی یقینی بنانے میں یہ ایکٹ جو ہے وہ مددگار بنے گا۔ لاہور ٹرانسپورٹ جو ایک لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے ساتھ جڑا لاہور تک جو آپریشن تھا اس کو پنجاب بھر میں پھیلانے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا، آج لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں تبدیل کرنے کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے، اور اب یہ جو کمپنی ہے وہ پورے پنجاب میں آپریٹ ہوگی، اور وہی رولز اور لاز جو ہمارے لاہور کے اندر ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے ایکسرسائز کرتی رہی ہے یہ اب پنجاب بھر میں یکساں لاگو ہوں گے۔ موٹر وہیکل 1969 جو رولز ہیں ان میں بھی ترامیم کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب وائلڈ لائف پروٹیکشن ریزرویشن کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ ترامیم ایکٹ 2007 جو ہے اس کے سیکشنز میں بھی ترامیم کی منظوری دی گئی ہے۔ اس میں جلدی چونکہ پھر سوالات میں ہم چیزیں کور کریں گے۔ غیر قانونی شکار کرنے والوں کے خلاف جرمانے اور سزاؤں میں اضافہ، غیر قانونی شکار پر 10 سال تک لائسنس جو ہے وہ معطل رکھنے کی منظوری دی گئی ہے۔ پیپرا کی جو سالانہ کارکردگی رپورٹ ہے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے، اور ایکس ایجنڈا آئٹم جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ راوی اربن اتھارٹی کے کنٹرول ایریا کے نوٹیفیکیشن کی اصولی منظوری، نمل انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے یونیورسٹی کا درجہ دینے کی منظوری، غازی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ ڈی جی خان کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کا درجہ دینے کی منظوری، ایل ڈی اے کے بائی لاز کو پنجاب کے تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز پر
یکساں لاگو کرنے کی منظوری. اجلاس میں کیبنٹ کے جو 42ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق ہے اور اس کے علاوہ جو کیبنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے فیصلوں کی توثیق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوورآل رمضان المبارک کے اندر جو اس وقت مہنگائی اور مہنگائی کے ساتھ جڑا جو ایک عوامی چیلنج ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی کیبنٹ کے معزز اراکین نے چیف منسٹر صاحب کو تجاویز دی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام منسٹر صاحبان کو اپنے اپنے حلقوں میں، اضلاع میں، شہروں میں جو عوامی ریلیف پروگرامز ہیں ان کی نگرانی کا حکم دیا ہے. اور ہر منسٹر کو جو ڈسٹرکٹ الاٹ ہوئی ہے انہوں نے 15 دن کی جو ان کی کارکردگی ہے ان رمضان بازاروں سے لے کے اوورآل عوام کے ساتھ جڑے مسائل کے تدارک کے لیے اس پہ بھی چیف منسٹر نے جائزہ لیا اور اس عزم کا اظہار کیا کیبنٹ نے کہ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عوام کو سستی، ارزاں اور بہتر ضروریات اشیاء فراہم کرنا اس حکومت کا عزم ہے. اس کے راستے میں منافع خور، ذخیرہ اندوز اور ٹارگٹ کر کے مصنوعی بحران پیدا کرنے والے مافیاز جو ہیں ان کا کلا کما کیا جائے گا اور میڈیا کی طاقت سے ان تمام عناصر کو بے نقاب کیا جائے گا. اور حکومت جو ہے میڈیا کی آنکھ کے ذریعے ان بازاروں کی نگرانی بھی کر رہے گی اور مزید میڈیا کی رہنمائی سے ہم انصاف موبائل شاپس کے ذریعے جو مارکیٹ کمیٹیاں ہیں، زرعی مارکیٹ کمیٹیاں، ان کے ذریعے مڈل مین کے رول کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ریپلیس کرنے جا رہی ہے. اور حکومتی جو کوششیں ہیں وہ پچھلے ہفتے رنگ لائی ہیں اور مہنگائی کی جو شرح تھی وہ نچلی سطح پہ آتی دکھائی دی ہے. اس کو اور نیچے لانے کے لیے کیبنٹ نے جو ہے وہ تجاویز دی ہیں. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، کرونا کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، جو بڑے شہر ہیں وہاں پر اس کی ایوریج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. کیا کوئی ایسی تجاویز آئی ہیں کہ کرونا جو ہے وہ لاک ڈاؤن بڑے شہروں میں کر دیا جائے عید کے حوالے سے، اور اس پر کیا ری ایکشن تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یا لوگ تو بڑھتی جا رہی ہے تعداد مرنے والوں؟ دیکھیے کیبنٹ کے اندر بیٹھے تمام جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھی آپ میں سے ہیں اور آپ کے لیے فکر مند ہے اور آپ کی جان اور آپ کی صحت جو ہے اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری میں آتی ہے. اور اس چیز کو دیکھا گیا کہ یہ جس طرح کی شوقیہ فنکاری ہے، جس طرح ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں ونڈو شاپنگ کے لیے روزہ گزارنے ان بازاروں کا رخ کرتی ہیں، اور جس طرح ایک چیز لینے کے لیے گھر کے 7 بچے اور 10 افراد مل کے ان بازاروں کو اپنی جو ہے وہ رونمائی کے ذریعے دھکم پیل اور رش کا ذریعہ بناتے ہیں، تو یہ غیر ذمہ دارانہ جو رویے ہیں ان سے نپٹنا کسی حکومت کے بس کا روگ نہیں ہوتا. اس کے اندر جب تک عوام کے اندر خود احساس نہ ہو اور عوام خود جو ہے وہ اس خودکشی سے باز نہ آئیں تو حکومتیں جو ہے وہ بار بار ان کو ان کا رول یاد دلاتی رہتی ہیں. آج کابینہ کے اندر بھی یہی صورتحال رہی کہ ہم زبردستی ڈنڈے کے زور پہ ماسک سے لے کے اوورآل جتنی بھی انفورسمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ عوام کو تکلیف ہو، ہم نہیں چاہتے کہ عوام کسی مشکل میں آئے، لیکن عوام کی چند افراد کی غیر ذمہ داری جو ہے وہ اگر سارے معاشرے کے لیے وبا بن جاتی ہے اور سارا معاشرہ چند افراد کی لاپرواہی کی قیمت ادا کرتا ہے تو پھر پوری قوم جو ہے اس کا خمیازہ بھگتتی ہے. تو لہٰذا یہ تجویز جو ہے وہ بار بار زیر بحث آئی کہ ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، لیکن چونکہ NCOC کے اندر یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، NCOC کے اندر جو اس وقت ریکمنڈیشنز ہیں وہ شام 6 بجے تک جو ہے وہ پٹرول پمپ
میڈیکل سٹور اور ویکسینیشن سینٹرز کے علاوہ ہر چیز کو بند کرنے کے حوالے سے ہدایات ہیں، جس کو ہم ود فل اسپرٹ اینڈ کمٹمنٹ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہفتہ جو ہے انتہائی کروشل ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے کے اندر اگر یہ قاتل ویو جو ہے وہ اسی طرح اوپر کی طرف جاتی ہے اور ہمارے بہت سارے اپنے جو ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، تو پھر حکومت جو ہے اس انفیکشن ریشو کو جو آج بھی لاہور میں بدقسمتی سے 22.7% ہے، تو جہاں اتنی لیتھل ویو ہے وہاں ہمارے لیے ذمہ داری اور فرض جو ہے اس کی ہر حالت میں امپلیمنٹیشن ترجیح بن جاتی ہے۔ تو یہ آج کیبنٹ نے آپ سب کی نمائندگی کی ہے، لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو معیشت کے ساتھ جڑا چیلنج ہے، آپ کے بے روزگار لوگ جو لاک ڈاؤن کے بعد جس مشکل میں وہ جائیں گے، اس کو کس طرح سے ہم نے اوور کم کرنا ہے۔ پیرالل حکومت اس اسٹریٹجی کی طرف جا رہی ہے کہ اگر ایسی صورتحال آتی ہے تو ہم نے ان کو گھروں میں بٹھا کے کیسے کھلانا ہے اور کیسے سپورٹ کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویو پہ بھی ہماری نظر ہے اور اپنے وسائل پہ بھی نظر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی باری آتی رہتی ہے، یہ جو کل نہیں بول سکے ان کو موقع دیں۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے فوج کو بلایا گیا اور ڈنڈے کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح جو سیاسی پارٹیاں وہاں پر سیاستدان بھی ہیں جو اپنی پارٹی کے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرتے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان پارٹی میں سیاستدانوں سے عمل درآمد کروانے کے لیے ایس او پیز پر بھی فوج جیسے ڈنڈے کی ضرورت ہے، یا فوج کو سیاسی پارٹیوں پر عمل درآمد کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا کسی سیاسی جماعت کا بیانیہ، مشن اور منشور ہے، وہ بہاریں بھی اسی عوام کے ساتھ جڑی ہیں، اور اگر یہ عوام جو ہے وہ بیمار ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی اس ملک کی صورتحال اللہ نہ کرے کسی ایسے ہمسایہ ملک کی طرح سڑکوں کے اوپر انسانیت دکھی ہو جاتی ہے، تو سیاسی جماعتیں بھی سکھی نہیں رہ سکتی۔ تو لہٰذا وہ بھی حکومت کا جو ایک ہراول دستہ بنے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور سیاست ہوتی رہے گی۔ سیاست اس وقت ہوگی جب یہ سارے صحت مند رہیں گے۔ بیمار لوگ نہ سیاسی لیڈرز کی چراگاہ بنتے ہیں، نہ وہ کسی جگہ کام کے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا سیاسی جماعتیں حکومت کے ساتھ مل کے، این سی او سی کے ساتھ مل کے، نیشنل ایجنڈے کے تحت ریاست کو تقویت دینے کے لیے اپنی سیاست جو ہے اس کو فی الحال صندوق کسی میں بند کر دیں اور تالا لگا دیں، اور اس کرونا کی لہر کے بعد وہ صندوق کی چابی لے کے کھول کے پھر سیاسی میدان میں آ جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بات کی کہ اس کو خود مختار اور بااختیار بنانے کی بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ خود مختار اور اختیار بنانے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ پہلے تو جو فائلیں آتی تھی وہ لاہور آتی تھی، اس کی جگہ پہلے جنوبی پنجاب میں رکنا شروع ہوئی، پھر لاہور۔ کیا یہ فیصلے سارے اب جنوبی پنجاب کے اندر ہی ہو جایا کریں گے؟ کیونکہ بات تو آپ لوگوں نے صوبے کی تھی، اب سیکریٹریٹ کے اوپر چلی گئی، اب خود مختاری۔ یہ خود مختاری کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو اٹانومی، انتظامی خود مختاری، کہ انتظامیہ جو ہے وہ آپ کی تخت لاہور کی طرف نہ دیکھے، اور کوئی بھی لاہور میں بیٹھ کے جنوبی پنجاب کے ساتھ ستیلی ماں کی آنکھ سے نہ دیکھے، اور وہ ایڈمنسٹریٹیولی اٹانمس اور خود مختار اور بااختیار ان کا جو رول ہے وہ جنوبی پنجاب کے مفاد میں اسی سیکریٹریٹ میں پلان ہو اور اسی سیکریٹریٹ میں امپلیمنٹ ہو، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں سے ان کی ان ریکمنڈیشنز کو انڈورس کرے۔ دوسری آپ کی فنانشل اٹانومی، مالی خود مختاری، کیونکہ مالی خود مختاری جو ہے اس سے پہلے کاغذوں میں آپ ان کے پروجیکٹ جو ہیں وہ پلان کر لیتے تھے اور پھر ری اپروپریٹ کر کے تو وہ ہجرت کر کے سارے فنڈ جو ہیں وہ لاہور اور رائے بینڈ کے محلوں کے ارد گرد کی سڑکوں پہ خرچ ہو جاتے تھے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ جو فنانشل بجٹ اور
उस गुलाबी किताब के अंदर आप कमिटमेंट कर देंगे, उसकी फेंसिंग कर देंगे, रिंग फेंसिंग, कि ये अब सिर्फ जनूबी पंजाब के ऊपर खर्च होगा वो पैसा, तो वो फिनंशियल ऑटोनॉमी है। तो वो सेक्रेटेरिएट जो है वो दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनंशियल ऑटोनॉमी को उसी सेक्रेटेरिएट में बैठ के प्रैक्टिस करेगा। वो जॉब कोटा का इशू हो, वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र का इशू हो, वो आपकी डेवलपमेंट स्कीम्स का इशू हो, उनको अब जो है हसरत भरी निगाहों से लाहौर की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा मैडम, एक जानिब हुकूमत ज़ीशान बताइएगा कि जिस तरह ये हालिया लहर फैल रही है, ये असल से इन्हें भी अपनी छुट्टियां कर रहे हैं, लैंग्वेज तक में आना चाहिए। शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, लेकिन हालात दिन ब दिन तेजी से बिगड़ रहे हैं। किस चीज़ का हुकूमत इंतजार है? अगर मुआशी सर्कल की बात की जाए, वैसे ही गंदम की कटाई का मौसम है, जो मजदूर तबका है वो कुछ कटाई में मसरूफ है, बाकी ईद की छुट्टियाँ आने वाली हैं, हर बंदा छुट्टी लेके वापस जाने की तैयारी है। हुकूमत इसको अच्छा वक्त समझते हुए क्यों लॉकडाउन का फैसला नहीं कर रही और मजीद इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और जाने चली जाए तो फिर शायद फैसला। मैडम इसमें ये भी ऐड कर लें, चूँकि वो एक कहावत है जिन्ना का दाने उन्होंने कमले भी सियाने। हमारे दोस्त रोज़ ये सवाल करते हैं, सवाल आम आवाम के हैं। इशू ये है कि हुकूमत और फ़ौज इतना अच्छा काम कर रही है, ये जो हमारी अदलिया के आला जजेस हैं इनके कुछ ऐसे बयानात आ जाते हैं। कल का एक तूफ़ान उठा हुआ है, तो ये किन की ज़ुबान, एक्स जो है रिटायर्ड ऑफिसर हो तो वो हुकूमत के खिलाफ बुरुस निकालना शुरू कर देते हैं, जो असल में रियासत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाली बातें होती हैं। इनका मकबूल कौन ठपेगा, इस बारे में कैसे? ज़ीशान जो बात कह रहा है, देखिए ज़ीशान ये समझता है कि हम हुकूमती सतह पे हर हाल में आपकी जानों को मुकद्दम रखें और हुकूमत हर हाल में ऐसे फ़ैसले करे जिससे कोरोना की तबाहकारियाँ रुक सकें और लोगों की जानें कम से कम ज़ाया हों, और उसमें उसकी तजवीज़ के मुताबिक सख्त लॉकडाउन ही इस मसले का हल है। ये थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छी सोच और अच्छा मंज़र है, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें हुकूमत ने ये भी देखना है कि जिसने दिहाड़ी लगा के अपने घर जो है वो अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करना है, तो जब हम उसको बंद कर देंगे और माशाल्लाह पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की वजह से एक एक कमरे में 6 अफराद जब घर में फारग बैठेंगे तो अल्टीमेटली उसका क्या नुकसान होगा और हुकूमत उनको घर में कैसे वो फूड सप्लाई चेन इंश्योर करेगी। तो ये यूरोप और बाकी डेवलप कंट्रीज़ में तो हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा चैलेंज ये है कि हमारी इकॉनमी जो है इस तरह का बोझ इतनी ज़्यादा तादाद में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये इंशाल्लाह कोई हुकूमत भी इससे गाफिल नहीं है, वो वफाक की हो या पंजाब की हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि अल्टीमेटली इसकी नौबत आई तो ये भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक लाअमल और पैरेलल एक स्ट्रेटजी भी बनानी है। जो दूसरी बात मौसम की जो हमेशा शरारतें होती हैं, इसको मेरी यहाँ बैठना पसंद नहीं है। ये चाहता है कि आजकल जो रुझान चल रहा है वो रुझान चल रहा है कि वो बाहर पहले पुलिस को हथकड़ियाँ मंगवा के खड़ा करते हैं, तो फिर उन अफसरान को बुलाते हैं और बताते हैं कि अंदर जाना है या करना है। तो ये समझते हैं कि अब मुझे शायद शदीद गर्मी के मौसम में कहीं भेजना चाहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर इदारा जो है वो अपनी आईनी हदूद और जो उसका रूल्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रिटन रोल है उसके अंदर रह के काम करे, और हम सब आवाम को जवाब दें हैं। नो वन इज़ अबव द लॉ, और जुडिशल एक्टिविज़म हो, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, पॉलिटिकल कोई एनक्रोचमेंट हो, किसी जगह भी किसी इदारे को भी अपनी हदूद से बाहर नहीं जाना चाहिए। मकान बनाने अच्छा जी, लगा रहे हैं वो अब। अच्छा मैं अच्छा किया मेरे भाई ने मुझे याद दिला दिया। मैडम 3 दिन हो गए आप। अच्छा जी, मैंने जब इन्होंने मुझे एक दरख्वास्त दी कि मेरी
मैं सहाफ़ी हूँ और मेरी जगह पे कब्ज़ा हो रहा है, मैंने इनसे गुजारिश की कि आपने ये एप्लीकेशन डीसी या डीपीओ को दी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के, और अगर आप, इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इन्हें कहा जी कि FIR उस पर होती है, पहले उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन होती है, बग़ैर एप्लीकेशन के FIR कैसे हो सकती है। तो मेरे भाई ने ये कहा कि चूँकि वहाँ वो बासर लोग हैं, हम दरख्वास्त नहीं देना चाहते और ना हम ये कहना चाहते हैं कि डीसी को कि इनको रोकें, अब यहाँ से बैठ के उनको रोकें। अब मेरे भाई को ये पता होना चाहिए कि एक लीगल प्रोसीजर है, किसी को डंडा फेरने के लिए एक तरीक़ाकार है। तो ये मुझे वो सिर्फ एक दरख्वास्त दे दें, डंडे को तेल लगा के फेरना मुझे आता है।